کرنے کو جا نہیں رہی, فوج کو جا کے کوئی لڑائی ہو رہی ہے. جو بھی وہاں پر کام ہونا ہے اس کام سے جو روزگار پیدا ہوگا وہ بھی سندھ والوں کو ملے گا. وہاں سے جو اکنامک معاشی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے اولین فائدہ صوبے کو ہی ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی جزیروں کے اوپر اس سے ملتے جلتے منصوبے کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کر چکی ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس کا جواب مجھے کوئی نہیں دے رہا, وہ تو سب ہم ٹی وی پہ کیمرہ پہ آپ کو دکھا چکے ہیں نا کہ جولائی 2020, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جولائی 2020 مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ تھے, پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت تھی. سندھ کی حکومت نے اسی منصوبے کے لیے انہی جزائر کا NOC جاری کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, تو میرے خیال میں تو یہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی افہام و تفہیم سے حل نکالیں گے. اس وقت پاکستان کو بالعموم اور سندھ کے شہری علاقوں کو بالخصوص روزگار کی ضرورت ہے, سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, اور یہ ایک منصوبہ جو ہے وہ ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے سرمایہ کاری کا بھی اور روزگار کا بھی. آخری سوال کس کا جی؟ جی جی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد موجودہ حکومت کے بعد وزیر پہلی مرتبہ حیدرآباد تشریف لائے, تو کیا یہ پریشر ہے PTM کی تحریک کا یا کوئی اور؟ سر کراچی حیدرآباد جو ہے شہر کی سیٹیں, کراچی 21, حیدرآباد شہر 2 سیٹیں, 23 سیٹیں ہیں. اس 23 سیٹ میں سے 20 سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف اور MQM کی سیٹس ہیں. تو پریشر اگر میں نے کہیں فیل بھی کرنا ہے وہ کراچی حیدرآباد میں نہیں کرنا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے, یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں. کووڈ-19 ابھی تک ختم نہیں ہوا. تمام میرے صحافی ساتھی یہاں پہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں ماسک پہنے ہوئے, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی محنت سے کامیابی حاصل کی ہے. دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے, چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو, بل گیٹس ہوں, یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے صدر ہوں, اور براک اوباما امریکہ کے صدر کے چیف اکنامک مشیر ہو, وہ سب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن وبا ختم نہیں ہوئی. اگر ہم احتیاط چھوڑ دیں گے تو بالکل اس کی یہ عین ممکن ہے کہ دوبارہ وبا کا پھیلاؤ بڑھے, اور وہ وبا کا پھیلاؤ اگر بڑھتا ہے تو اس سے صرف صحت کا نقصان نہیں ہوتا, اس سے لوگوں کی روزگار کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے میری سب سے اپیل ہے کہ احتیاط جاری رکھیے تاکہ آپ کے پیاروں کی صحت کی بھی حفاظت کی جا سکے اور تمام پاکستانیوں کے روزگار کا بھی احتیاط کیا جا سکے. ورنہ اگر یہ کورونا نہ ہوتا, یہ میں بتا دوں اس وقت ہمارے اندر کا سیاستدان تڑپ رہا ہے. آپ کو MQM اور تحریک انصاف کراچی میں ایسا پاور شو کر کے دکھاتی کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ ہمیں بسیں باہر سے بھر کے کراچی نہیں لے جانی پڑتی. سر پہلی بات ہے, چلے آخری چیز کا میں جواب دے دوں کہ PTI نہ کوئی اسمبلی کے اندر گیا, نہ کسی نے چھلانگیں ماری, نہ کچھ کیا. اسمبلی کے پاس ضرور کھڑے ہوئے, وہ ایک سمبل ہے پاکستان میں جمہوریت کا, اور جب بھی عوام کی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے تو وہ عمومی چیز ہے. آپ ابھی بھی آ جائیں تو ہفتے میں میرے خیال میں کوئی ایک نہ کوئی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہو کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک سینسس کی بات کی, آپ نے بڑی اہم بات کی, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے, یہ سندھ والوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں. ہم نے کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کے اندر علی زیدی جو ہمارے وفاقی وزیر تحریک انصاف کے وہ کنوینر ہیں, اس کے اندر امین الحق بھائی جو ہیں وہ MQM کے نمائندگی کر رہے ہیں, GDA کی نمائندگی اس میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کر رہی ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی وہاں پر ہے, زبیدہ جلال اس کے اندر شامل ہیں, اور اسی طریقے سے نور الحق قادری جو
اضلاع ہیں اپنے خیبر پختونخوا کے، وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کراچی کے اندر، بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے تھے. لیکن بڑھ جائے گی اگر سینسس سے کراچی کی آبادی بڑھتی ہے تو سندھ کا تو حصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے وفاق کے وسائل کے اندر سندھ کو زیادہ نمائندگی ملتی ہے. میرا سوال آخری، اسی پہ میں اجازت لوں گا اس کے بعد، کہ ہم نے آج تک سندھ کے وزیر اعلیٰ یا سندھ کی حکومت سے کبھی اس پہ آواز نہیں سنی. تو آپ ان سے ضرور اس پہ سوال پوچھئے گا کہ سندھ کے عوام کے لیے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. حیدرآباد میں وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اتحادی جماعتیں ہیں. دونوں جماعتیں حیدرآباد کے مسائل کا حل چاہتی ہیں. وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 2 منصوبوں پر کام جاری ہے. کوشش ہے کہ حیدرآباد کے لوگوں کے مسائل جلد از جلد حل ہوں.